بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ اس بابرکت مہینے کا سب سے اہم عمل روزہ رکھنا ہے۔ میں آج کی مجلس میں روزہ سے متعلق کچھ ضروری اور منتخب مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا قابل ذکر مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے اور کن حضرات کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ البتہ بعض صورتوں میں بعض اعذار کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا واجب ہوگی۔ اس میں 2 صورت بہنوں سے متعلق ہیں اور 2 صورتیں مردوں اور عورتوں دونوں سے متعلق ہیں، اور ان 4 صورتوں کے علاوہ 2 صورتیں وہ ہیں کہ جن میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے، قضا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں ان پر فدیہ واجب ہے۔ جن صورتوں میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے اور بعد میں ان کی قضا واجب ہوتی ہے، اس میں عورتوں سے متعلق 2 صورتیں حیض اور نفاس کی ہیں، یعنی جو خواتین کا ماہانہ نظام ہوتا ہے جس میں ان کو ناپاکی سے گزرنا پڑتا ہے، اس حالت میں ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے، ولادت کے بعد جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، ان میں بھی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کی وضاحت کر دوں، بہت سی بہنوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ولادت کے بعد ہمیشہ 40 دن تک روزہ نماز نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ 40 دن کی مدت زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ اگر کوئی عورت 1 ہفتے میں پاک ہو جائے، 10 دنوں میں پاک ہو جائے، تو اب اس کے بعد اس سے روزہ اور نماز کا حکم متعلق ہو جاتا ہے۔ 2 صورتیں کامن ہیں، عام ہیں مردوں اور عورتوں دونوں کے درمیان، جن کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے اور بعد میں ان کی قضا واجب ہے۔ ایک تو مسافر جس نے 82 کلومیٹر مسافت کا جو سفر کر رہا ہو، اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ حالت سفر میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ لیکن اگر وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے آج آپ کو ظہر کے بعد سفر کرنا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ صبح سے ہی روزہ توڑ دیں کہ ظہر کے بعد تو جانا ہی ہے، سفر کرنا ہے، تو ابھی سے روزہ توڑ لیا۔ یہ جائز نہیں ہے۔ مسافر کے لیے اس وقت روزہ توڑنا جائز ہے جب سفر کی حالت میں ہی اس کی صبح ہوئی ہو، سفر شروع کرنے کے بعد اس کی فجر ہوئی ہو، تو اس دن کا روزہ اس کے لیے توڑنا اور بعد میں اس روزے کی قضا کرنے کی گنجائش ہے۔ دوسری شکل مریض کی ہے۔ مرض کی وجہ سے جہاں شریعت میں اور سہولتیں ہیں، اس میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھے
اور بعد میں صحت مند جب ہو جائے تو قضا کر لے، لیکن ہر چھوٹی بڑی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مسلمان معتبر ڈاکٹر یہ کہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ بیمار پڑ جائیں گے یا ان کی بیماری بڑھ جائے گی یا یہ خطرناک صورتحال سے دوچار ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ہلکی پھلکی بیماری ہے، نزلہ، زکام، سر درد، گیس کی تکلیف، اس کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ 4 صورتیں وہ ہیں جن میں روزہ توڑا جا سکتا ہے لیکن بعد میں قضا کرنی واجب ہوگی۔ 2 صورتیں وہ ہیں جس میں روزہ توڑنا جائز ہے، قضا واجب نہیں ہے، فدیہ واجب ہے۔ ایک تو دائم المریض شخص، ضروری نہیں ہے کہ آدمی بہت بوڑھا ہو لیکن ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ بظاہر طبعی طور پر اس بیماری سے شفا یابی مشکل ہو اور ڈاکٹر کہتے ہو کہ یہ اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ جوان آدمی ہے لیکن ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور ڈاکٹر بھی اس کو روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، خدا نخواستہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ ادا کر دے۔ دوسرے، بہت بوڑھا آدمی، ایسے بوڑھے لوگ جن کا ذوف بہت بڑھ گیا ہو اور جن کے لیے دن بھر بھوکا پیاسا رہنا دشوار ہو، ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں فدیہ ادا کر دیں۔ فدیہ کیا ہے؟ اصل فدیہ تو یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا اوسط درجے کا ایسا کھلائیں کہ وہ آسودہ ہو جائے، یہ اصل فدیہ ہے۔ عام طور پر لوگ پیسہ دینا چاہتے ہیں، تو ویسے تو فقہا نے صدقۃ الفطر کی مقدار غلہ یعنی 1.25 کلو گیہوں ایک روزے کے بدلے کافی قرار دیا ہے، لیکن ہمارے زمانے میں 1.25 کلو گیہوں کی قیمت میں ایک آدمی 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ کم سے کم معمولی کھانا بھی کھائے ایک وقت کا، آسودہ ہو کر، اوسط درجے کا، بلکہ اوسط سے کم درجے کا، تو 50 روپے تو لگیں گے، تو 2 وقت کے 100 روپے ہو گئے۔ اس لیے موجودہ حالات میں ایک روزے کا فدیہ کم سے کم 100 روپے ادا کرنا چاہیے۔ یہ 6 حالتیں ہو گئی، 4 حالتیں جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن قضا واجب ہے، 2 عورتوں کے لیے اور 2 سبھوں کے لیے، اور 2 حالتیں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن فدیہ واجب ہے، قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ روزہ سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا گیا ہے، کھانے اور پینے کو منع کیا گیا ہے۔ تو منہ سے کوئی بھی چیز کھائی جائے، پی جائے، روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اور کچھ مسائل وہ ہیں جو اسی کے ضمن میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ اصول یاد رکھنا چاہیے۔ ایک اصول یہ ہے کہ روزہ ایسی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو پیٹ کے اندر داخل کی جائے یا کسی فطری منفذ کے ذریعے، کسی فطری قدرتی راستے کے ذریعے انسان کے اندر پہنچائی جائے، اس کے معدے کی طرف پہنچائی جائے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی چیز معدے کے اندر پہنچائی نہیں گئی، جسم کے اندر پہنچائی نہیں گئی، بلکہ جسم سے نکالی گئی،
اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے روزے کے حالت میں کوئی آدمی ٹیسٹ کے لیے خون دے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ خون دینے کی شکل میں جسم سے ایک چیز نکلتی ہے، جسم میں کوئی چیز داخل نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر روزے کی حالت میں کوئی چیز اندر داخل نہیں کی جائے بلکہ باہر سے استعمال کی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے سر میں تیل لگایا جائے، جیسے غسل کیا جائے، چاہے گرمی کی شدت کی وجہ سے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے غسل کرے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جیسے کوئی آدمی بال مڈائے، بال کٹائے، ناخن کٹائے، ان چیزوں سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز جسم کے اندر جاتی ہے لیکن جو قدرتی راستے ہیں ان کے ذریعے نہیں جاتی ہے، مصنوعی راستے کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے، جیسے انجیکشن دیا جاتا ہے، دوا جسم کے اندر پہنچتی ہے، انجیکشن رگوں میں بھی دیا جاتا ہے، بعض انجیکشن گوشت میں دیے جاتے ہیں، بعض ہڈی میں بھی دیے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک مصنوعی راستہ ہے جس کے ذریعے دوا اندر پہنچائی جاتی ہے۔ یا اسی طرح گلوکوز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ گلوکوز کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی بہت کمزور ہو اور گلوکوز لیے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے تو گلوکوز چڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف بھوک کے احساس کو کم کرنے کے لیے، جسم کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزے کے حالت میں گلوکوز کا استعمال کرنا مکروہ ہے، کیونکہ جو روزے کا مقصد ہے وہ مقصد اس سے فوت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی عطر کا استعمال کرے، وکس اور بام وغیرہ کا استعمال کرے جو سر کے درد میں لگایا جاتا ہے، یہ بیرونی استعمال ہے، ایسی چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جو چیز باضابطہ کھائی نہیں جاتی ہو لیکن اس کا ذائقہ منہ تک پہنچتا ہو، ان کے استعمال سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ جیسے ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جائے، آج کل جتنے ٹوتھ پیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں اس میں ایک ذائقہ ہوتا ہے، ایک اچھی خاصی مٹھاس ہوتی ہے، تو روزے کے حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا یہ مکروہ ہے۔ روزہ بالکل فاسد تو نہیں ہوگا مگر اس میں کراہت پیدا ہو جائے گی، اس لیے روزے کی حالت میں سادہ مسواک کرنا چاہیے، بلکہ کچی مسواک کو بھی فقہا نے منع کیا ہے۔ تو یہ بات ہو گئی کہ روزہ پر کس عمل کا کیا اثر ہوگا۔ روزے کی ابتدا ہوتی ہے سحری سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں تاخیر کو پسند فرمایا ہے۔ بعض لوگ تراویح پڑھ کر آئے، 12 بجے کھانا وانا کھایا، ہوٹل میں جا کر حلیم کھایا، آ کر سو گئے، سیدھے فجر میں اٹھے اور نماز پڑھی تو ایک سنت آپ کی چھوٹ گئی۔ سحری کھائیے، اتنی کھائیے کہ روزے کی حالت میں آپ کوئی تکلیف محسوس نہ کریں، اور تاخیر سے کھائیے، بہت جلدی نہ کھائیے، اتنی تاخیر نہ ہو کہ وقت کے نکل جانے کا اندیشہ ہو۔ ہمارے دکن کا جو نظام الاوقات ہے اس میں انتہائی وقت سحر اور ابتدائے وقت فجر کے درمیان 22 منٹ کا فاصلہ رکھا گیا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کا پہلا 11 منٹ رات کا ہے، یہ رات کا ہے، اور دوسرا 11 منٹ صبح کا ہے۔ اگر پورے 22 منٹ تک کوئی آدمی یہ سمجھ کر کھاتا رہے کہ ابتدائے وقت فجر تک کھانے کی اجازت ہے تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا، اور اگر کوئی آدمی انتہائے وقت سحر پر فجر کی اذان دے دے کہ جیسے ہی وقت سحر ختم ہوتا ہے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اذان دے کر نماز پڑھ لی جائے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس میں پہلے 11 منٹ رات کے ہیں، بعد کے 11 منٹ صبح کے ہیں۔
اس لیے جو پہلے 11 منٹ ہیں اگر اس میں آدمی نے احتیاطاً یہ رکھا گیا ہے، اگر آدمی اس میں کچھ کھا لے، دوا نہیں کھائی ہو دوا کھا لے، کسی کا چائے پان وغیرہ کا معمول ہو اس معمول کو پورا کر لے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن جو انتہائی وقت سحر لکھا گیا ہے اس کے بعد زیادہ سے زیادہ 5-6 منٹ کے اندر اس کو کر لینا چاہیے۔ روزہ ختم ہوتا ہے افطار پر، افطار میں جلدی کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہود جو روزہ رکھتے تھے وہ رات دیر گئے تک روزہ رکھتے تھے، تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ روزہ جلد افطار کر لیں، لیکن اتنی جلدی نہ ہو کہ شبہ ہو جائے کہ کہیں وقت سے پہلے تو ہم نے روزہ افطار نہیں کر لیا ہے، کیونکہ جو ہمارے کیلنڈر تیار کیے جاتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم افطار کا وقت متعین کرتے ہیں، یہ کیلنڈر علم فلکیات کی بنیاد پر ہیں، تو ماہرین کے اندازے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر کیلنڈر بنانے والوں نے جو اس کی کتابت کی اس کی کتابت میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر جو گھڑی آپ کے پاس ہے جس سے آپ وقت کا اندازہ کرتے ہیں وہ گھڑی بھی اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے احتیاطاً جو افطار کا ابتدائی وقت ہے اس کے 5 منٹ انتظار کر کے پھر افطار کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے یہاں ہندوستان میں جو کیلنڈر چھپتے ہیں، جو جنتریاں چھپتی ہیں، اس میں پہلے سے اس کا لحاظ ہوتا ہے کہ اصل وقت افطار میں 5 منٹ ملا کر وقت افطار لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے حکم کے مطابق اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے اور روزے سے متعلق اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔